السلام علیکم ناظرین، سلطان اورحان غازی کے قسط نمبر 2 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اورحان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں نہ باتوں اور نہ دیوان میں ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، ورثہ کی جلد سے جلد فتح کے لیے میں نے فوج کا نیا کماندار شاہین بے کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر شاہین شاہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ چرکتائے سمیت باقی سب حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہین شاہ کی حمایت کرنے والے باقی سرداران اور اوچی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سلطنت کے تمام امور کی دیکھ بھال علاؤالدین کریں گے، یہ ہماری حدود کے اندر ہماری سرزمین پر پڑنے والا سایہ ہوں گے۔ علاؤالدین بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان صاحب کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان حلیمہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور ایک مقام پر رکتے ہوئے دمرل اور بالابان سے کہتا ہے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لو اور علاقے میں نظروں سے اوجھل رہنے والے جتنے بھی بندرگاہیں ہیں، مینار اور ساحل ہیں، سب کو جلا کر راکھ کر دو۔ قسطنطنیہ سے بورصہ کو نہ غلہ، نہ ایک دانہ گندم اور نہ ہی فوج کا ایک بھی سپاہی داخل ہونا چاہیے۔ چلو شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حلیمہ اورحان سے کہتی ہے بھائی دیوان کے لیے دیر ہو جائے گی۔ تو اورحان کہتا ہے کیا ہم اس وعدے پر نہیں نکلے تھے کہ مجلس تمہاری ہے تو شکار ہمارا ہے؟ شکار کی برکت اس دفعہ مجلس سے بڑھ کر نکل چکی ہے۔ آؤ قبیلے پہنچتے ہیں اور ہمارے عثمان صاحب کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمارا ایک بورصہ ہے جسے فتح کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں نیلوفر بے چینی سے ٹہل رہی ہوتی ہے۔ سامنے کھڑی دیدار گونجا سے کہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والی طوفان کو بھانپ گئی ہے، دیکھو تو اورحان نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا، اورحان نے بڑی جنگ ہاری ہے۔ تو گونجا کہتی ہے اور دیوان میں بھی نہیں آیا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دیوان والے خیمے میں عثمان صاحب فرمان پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ فرمان علاؤالدین کو دیتے ہوئے کہتے ہیں علاؤالدین صاحب ذمہ داری مبارک ہو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے سلامت رہیں حضور۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ باہر اونور گونجا کے ساتھ کھڑی اپنے ماں دیدار کے پاس آتا ہے۔ اونور کو دیکھ کر دیدار آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے بیٹا خیر تو ہے؟ تو اونور کہتا ہے عثمان صاحب نے بلیجک، سوغوت، ایناگول اور تمام عثمانی زمینیں علاؤالدین صاحب کے سپرد کر دی ہیں۔ یہ سن کر گونجا بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ دائیں بائیں کھڑی نیلوفر اور ملہون خاتون پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ گونجا کہتی ہے میرے اللہ کا شکر ہے، بلا آخر علاؤالدین کو اس کا حق مل گیا۔ تو ملہون خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں کب علاؤالدین کو اس کا حق نہیں دیا گیا جو تم ایسے بات کر رہی ہو گونجا؟ اور اورحان بے کا کیا اونور؟ جواب میں اونور کہتا ہے عثمان سردار نے اورحان بے کو ان کی ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے، اب محاصرے کے نئے کماندار میرے بابا شاہین شاہ ہیں۔ یہ سن کر دیدار بہت خوش ہوتی ہے اور نیلوفر غصے سے کہتی ہے جس دیوان میں اورحان موجود ہی نہ ہو اس میں ایسا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ جبکہ دیدار اشارہ کرتی ہے تو اونور چلا جاتا ہے۔ نیلوفر مزید کہتی ہے کیا کوئی سردار نہیں تھا جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا دفاع کرتا؟ کیا کسی ایک فرد نے بھی مزید کوئی بات نہیں کہی؟ تو ملہون خاتون کہتی ہیں تم جانتی ہو کہ آخری بات کس نے کی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملہون خاتون آگے بڑھ جاتی ہے اور گونجا کہتی ہے ملہون خاتون نے علاؤالدین کو بھلا دیا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں لیکن علاؤالدین کو سوتیلا بیٹا سمجھ کر اس کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتی۔ تو نیلوفر اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کیا ملہون خاتون نے کبھی اولاد میں فرق کیا ہے جو تم یہ کہہ رہی ہو؟ جواب میں گونجا کہتی ہے یہ ذمہ داری کئی سالوں سے ویسے بھی علاؤالدین کا حق تھا، مگر ہم نے ایک آواز تک نہیں نکالی اور تمہارے شوہر کے خلاف نکلنے والے پہلے فیصلے پر ہی تم آگ بگولا ہو گئی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے علاؤالدین نے یہ ذمہ داری بہت پہلے حاصل کر لی تھی، وقت آیا تو اس نے عزت کے ساتھ اپنا منصب لے لیا اور اورحان بے کے اتنی محنت اتنی فتوحات کو رائے گا کر کے حقیر سمجھا گیا، کیا یہ مناسب ہے؟ تو دیدار کہتی ہے کیا اورحان یہ تمام فتوحات اکیلے حاصل کی؟ کیا تمام سرداران ان کے ہمراہ نہیں تھے؟ شاہین شاہ صاحب کتنی بار ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے موت کے منہ سے واپس آئے۔ نیلوفر کہتی ہے دیوان سے نکلنے والے فیصلے نے ظاہر کر دیا ہے کہ پہلے ہی شکست کے بعد شاہین شاہ صاحب کس حد تک اورحان کے ساتھ تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر آگے بڑھ جاتی ہے۔ خیمے کے اندر عثمان صاحب فرمان شاہین شاہ کو بھی دے دیتے ہیں اور وہ بھی عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں شاہین شاہ صاحب جلدی قرارگاہ روانہ ہو جاؤ، سپاہیوں اور سرداران کو اتحاد میں رکھو۔ جواباً شاہین شاہ کہتا ہے جو مبارک ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے اسے جلد سے جلد احسن طریقے سے نبھانا میرا فرض ہے۔ عثمان سردار آپ سلامت رہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو فتح یاب کرے۔ باہر سے ملہون خاتون بہت ہی غصے میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ دیوان کے اندر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا دیوان کے ختم ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ملہون خاتون خیمے میں اندر داخل ہوتی ہیں اور عثمان صاحب سے اجازت طلب کرنے کے بعد سرداران سے کہتی ہیں میری باتیں اس وقت کی ہیں جب یہ قبیلہ اس سرزمین پر آیا تھا، تمام سرداروں اور سپاہیوں کی سربراہی کرنے والی حائمہ خاتون کی طرح میری باتیں سنی جائیں۔ یہ دیوان مشورے کی جگہ ہے، بات تب ختم ہو جاتی ہے جب کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ملہون خاتون دیوان میں آپ کا مقام اور قبیلے میں آپ کی طاقت واضح ہے، آپ بات کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملہون خاتون بالکل عثمان
عثمان صاحب کے ساتھ جا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میں جو کہوں گی وہ ارحان کے لیے ہوگا جسے اس کی ذمہ داری سے ہٹایا گیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں جب اپنے بھائی کے لیے تمہاری زبان خاموش ہے تو مجھ سے بھی خاموشی کی توقع نہ رکھو علاؤالدین۔ علاؤالدین کچھ کہنے لگتا ہے کہ عثمان صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ شاہنشاہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملعون خاتون سنی ہوئی باتوں سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں مسئلہ وہ نہیں جو میں نے سنا، مسئلہ وہ ہے جو ارحان نے نہیں سنا، جس ذمہ داری کے لیے اس نے اپنی جان، اپنا خون، اپنے سال وقف کر دیے، اس کی غیر موجودگی میں وہ اس سے چھین لی گئی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ملعون خاتون حکم میرا ہے۔ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں حضور آپ کا حکم فرمان ہے لیکن دیوان بھی ختم نہیں ہوا، میں ایک بات کہوں گی، کیا اس مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے ارحان بے کا دفاع کیا ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو ملعون خاتون سرداران کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سرداران، ان کے بھائی کی زبان گونگی ہو گئی ہے، ان کا دایاں ہاتھ شاہنشاہ بھی ان کی آخری جنگ میں شکست کو اپنے دل پر لے بیٹھا ہے، مگر تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہی ہے تمہاری رفاقت کا دائرہ؟ کیا تم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ تمہارے سردار کا فیصلہ ارحان کے سامنے سنایا جانا چاہیے تھا؟ تم نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ کئی سالوں سے جس کے ساتھ تم نے شاہ نشانہ جنگ کرتے رہے، کیا ارحان بے کے حق کا دفاع کرنا تمہارے لیے اتنا مشکل تھا؟ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں خاتون مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے، دکھاؤ تاکہ میں اس کے منہ پہ بھی بولوں، ارحان بے کہاں ہے ارحان بے؟ جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں حضور آپ کو یہ سوال اس کے واپس آنے پر پوچھنے چاہیے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان اور اس کے ساتھی سرپٹ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ قبیلے کی جانب رواں دوا ہوتے ہیں۔ قبیلے میں عثمان صاحب کہتے ہیں اب باتیں بھی ختم ہوئی اور دیوان بھی، جلدی سرداروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، جرکتائے خود میرے لیے طبیب کو بلاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور شاہنشاہ کہتا ہے دیوان میں بات کرنا یقیناً آپ کا حق ہے ملعون خاتون، لیکن دیوان میں آپ کی بات ریاست کی آواز ہونی چاہیے تھی، ایک بیٹے کے لیے غمزدہ ماں کی آواز نہیں۔ پھر علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایک بیٹے کے لیے آپ کا غم دوسرے بیٹے کے لیے آپ کی خوشی پر سایہ نہ ڈالیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں شاہنشاہ بے میرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا حق وقت آنے پر حاصل کر لیا ہے، مگر جہاں تک آپ کی ذمہ داری کا تعلق ہے ارحان ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، میری طرف سے آپ کو ذمہ داری مبارک ہو۔ پھر علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں علاؤالدین مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ تم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دو گے، مگر کاش تمہارے پاس اپنے بھائی کا دفاع کرنے کا حوصلہ ہوتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون چلی جاتی ہیں اور علاؤالدین انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ساروس فلادیوس اور اس کے بھائی اوکتاویوس کی لاش لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اوکتاویوس کے لیے جنازے کی ایک شاندار تکلیف منعقد کی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ تو فلادیوس کہتا ہے جب تک ارحان اور عثمان بورسا کی دیواروں پر لٹکے نہیں ہوں گے تب تک کسی بھی تکلیف کا کوئی مطلب نہیں۔ تو ساروس کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا غم بڑا ہے، لیکن جب تک سرنگوں کی جگہ انہیں معلوم نہیں ہوتی بورسا محفوظ سمجھا جائے گا۔ اسی لمحے فلادیوس کو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور کہتا ہے ارحان اپنی فتح کو کل پر نہیں چھوڑے گا، چلو میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتا ہے۔ قریب ہی میں کچھ ترک سپاہی کتے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتے کو دیکھتے ہوئے ایک سپاہی کہتا ہے کتا بے چین ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہاں کوئی چیز ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک سپاہی کا پاؤں دروازے پر آتا ہے تو سپاہی ایک دم سے دروازہ کھول دیتا ہے، پھر خوش ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے سرنگ کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، جلدی سے حضور کو اطلاع دو۔ مگر اسی لمحے فلادیوس کا چھوڑا ہوا تیر اس کی جان لے لیتا ہے اور فلادیوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں تک تو آ گئے ہو لیکن یہاں سے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، سپاہیوں انہیں گھیر لو، ویسے کیا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ چلو بولو۔ مگر سپاہی بات کرنے کے بجائے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ فلادیوس پلک جھپکتے ساتھ ہی اکیلے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ساروس بھی ان تک پہنچ جاتا ہے اور فلادیوس سپاہیوں سے کہتا ہے علاقے کی تلاشی لو، کوئی بھی آس پاس نہ ہو۔ ساروس بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے شاندار کام کیا ہے تم نے، شاندار۔ تو فلادیوس کہتا ہے جب تک ان کے درمیان ارحان نہیں ہے یہ کام مکمل نہیں ہے۔ ساروس غصے سے سپاہی سے پوچھتا ہے راستے میں ہماری پیٹھ کے حفاظت کرنے والے سپاہی تمہارے حکم پر تھے، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ سپاہی ڈرتے ڈرتے کہتا ہے جناب میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ساروس خنجر نکالتا ہے اور اس کے گلے کو کاٹ دیتا ہے، پھر دوسرے سپاہیوں سے کہتا ہے میری طرف دیکھو، آئندہ تم سب بہت زیادہ محتاط رہو گے، یہ سرنگ بورسا کے نجات کی آخری راہ ہے۔ فلادیوس کہتا ہے چلو بوران کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں سے داخل ہوئے تھے۔ ساروس چلاتے ہوئے کہتا ہے لاشیں جلدی سے ہٹا دو، اگر ارحان کے ساتھیوں نے لاشیں یہاں دیکھی تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں سرنگ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ساروس آگے بڑھ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے منظر کو وہ کتا بڑے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ایک طرف بھاگ جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں سرداری خیمے کے باہر سرداران کے لیے دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ نئی ذمہ داریاں ملنے پر سرداران شاہنشاہ اور علاؤالدین کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ سردار شاہنشاہ ارحان کے ساتھی تیمور بوگا اور تورحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا حال ہے، کیا دیوان کے ساتھیوں کو یہ زیب دیتا ہے؟ تو
تو ارحان کہتا ہے میں ملعون خاتون کے دیوان میں داخل ہونے سے مجھے شرم آئی ہے، اسی وجہ سے شاہین بے۔ علاؤالدین کہتا ہے میری ماں نے میرے سردار کے حق کا دفاع کیا اور میرے والد نے حق کا تقاضا پورا کیا، اسی دوران اب معاملات ختم ہو چکا ہے۔ تو تیمور بوگا کہتا ہے انشاءاللہ شاہین شاہ صاحب ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے۔ جواباً شاہین شاہ کہتا ہے تیمور بوگا جب اتحاد کا وقت ہے تو تم کیا فوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تیمور بوگا غصے میں ہاتھ میز پر دے مارتا ہے اور کہتا ہے خبردار مجھے ایسے الفاظ مت کہنا۔ شاہین شاہ کہتا ہے اگر تمہیں کچھ کہنا تھا تو اندر دیوان میں کہتے، اب ایسا کرنا فوٹ ڈالنا ہے۔ انہیں بحث کرتا ہوا دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، بہت ہو گیا، اگر اب اس موضوع پہ بحث ہوئی تو میں تم سب کا حساب کروں گا۔ اسی لمحے ارحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے مگر سب لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے ارحان کارا خلیل اور حلیمہ سے کہتا ہے میرا چہرہ جنگ میں زخمی ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، کیا یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ تو کارا خلیل کہتا ہے میرے سردار یہ انجان بنتے ہیں اور جو پہچانتا ہے وہ بھی چھپا پھرتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کیا کچھ لوگ بورسا میں ہونے والی شکست کو پھیلا رہے ہیں اور اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ارحان کہتا ہے یہ فتح اور شکست سب اللہ کی طرف سے ہے، ناراضگی سے زیادہ تو میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کچھ تو عجیب ہے، چلو ذرا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جبکہ درسن چھپ کے حلیمہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ارحان دسترخوان کے پاس جا پہنچتا ہے اور جرکتائے اس کے پاس آ کر اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ علاؤالدین اور ارحان کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مگر شاہین شاہ اور اس کے چاہنے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے ارحان جرکتائے سے کہتا ہے جرکتائے ہر کوئی دیکھتا ہے مگر صرف تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ استقبال بھی کیا جائے؟ علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے بھائی خوش آمدید۔ ارحان کہتا ہے خیر تو ہے، میں جب سے قبیلے میں داخل ہوا ہوں ہر کوئی مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے آپ کہاں تھے بھائی؟ ایسے مجلس کے وقت میں غائب ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔